اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پر موجود تمام ہی سامعین، ناظرین، میڈیا کے دوستوں، اسپورٹس لورز، سبھی کو السلام علیکم۔ بہت پیاری باتیں ہمارے اصغر عظیم بھائی نے کی اور دل کو لگ رہی ہیں، اور پھر میرے بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر جنید علی شاہ نے بھی جو باتیں کی۔ میرا ایک المیہ ہے کہ یہ جو لکھی ہوئی تقریر ہے نا، یہ جب میرے سامنے آتی ہے تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ میں کیا کروں۔ یقین جانیں صرف اور صرف ہماری تعریفوں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں لکھا۔ اچھا، آدمی تعریف کر بھی دے لیکن پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی چلو کچھ تو ایسا ہو رہا ہو جس کی تعریف کریں۔ تعریف کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرا صرف یہ ماننا ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، دلوں کے حال بھی پتہ ہے، پاکستان کا حال بھی پتہ ہے، اور اسپورٹس کا حال بھی پتہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے تمام ہی ٹیلنٹس کو، باقی ساری چیزوں کو سیاست کی نظر میں، جو بچ گئی انہیں حسد کی نگاہ سے حسد کے قریب کر دیا۔ ہم اتنی سب ٹھوکریں کھانے کے باوجود بھی حقیقت پوچھیں تو سدھر نہیں رہے۔ اب پتہ نہیں کیسے سدھریں گے۔ اب فرحان عیسیٰ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں کوئی ایک مشین لے آیا ہوں، اس میں ڈال دیں گے تو شاید دوسری طرف سے سدھر کے نکل جائے۔ تو میں نے کہا چلو عیسیٰ لیب کا ہی کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے، لیکن کچھ کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے۔ مطلب ہم ہر چیز میں، ہماری قومی کرکٹ ٹیم باہر جائے تو ہمارے گھر والے دعائیں کریں، اور دعائیں بھی ہماری نارمل دعاؤں سے نہیں جیتتے ہیں۔ جانمازوں کے اوپر دوسری جانماز، تیسری جانماز، کہ خدا کرے کہ کہیں سے جیت جائے۔ اسی طرح سے باقی بھی چیزوں کا یہی حال ہے۔ معیشت بھی اللہ اللہ کر کے بس دعاؤں پہ چل رہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ سال ساتھ خیریت سے گزر جائے۔ لیکن بحیثیت قوم ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں فرد رہنا ہے یا قوم بننا ہے۔ اگر فرد کی بات کریں تو میں سب سے زیادہ خوشحال ہوں، سب سے زیادہ اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ میرا بھائی جنید علی شاہ بھی اپنی اللہ نے صاحب ثروت بنا دیا ہے، ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کو بھی اللہ نے سب کچھ نوازا ہے۔ لیکن یہ ہم سب فرد ہیں، اپنی اپنی ذات کے فرد ہیں۔ اپنے لیے بھی سب کچھ ہم نے کر لیا ہے، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اور کچھ لوگوں نے قوم کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے، جس میں ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ڈاکٹر محمد علی شاہ نے قوم کے لیے بڑا کام کیا۔ لیکن ہمیں اب فرد کی ذات سے نکل کر قوم بننا پڑے، اور اگر قوم بن کر سوچیں تو ہم ہر شعبے میں پیچھے رہ گئے۔ اگر ہم اپنا مقابلہ جن سے آزادی لے کر آئے تھے تو ان سے اب کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ ان کی تجارت کا والیوم دیکھیں، ان کی ثقافت کا دیکھیں، سیاحت کا دیکھیں، سیاست کا دیکھیں، سب نمبر 1 پر ہے۔ $600 بلین کے ریزروز ہیں ان کے، اور ہم اگر آزادی کے 76 سال 77 سال کے بعد بھی $1 اور $2 بلین مانگ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہر شعبے میں سیاست پہلے ہے، ثقافت بعد میں ہے، ہر چیز یعنی معاشی اور معاشرتی دونوں چیزوں کا برا حال ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ بس یہ ون لائنر بات ہے، اور دل پر مہر ہے، سیاہی ہے، کوئی چیز تو ہے۔ مطلب کہنے والا بھی برا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے 2 4 پیچھے بیٹھ کے کہہ رہے ہو یار یہ گورنر جو ہے نا، جب سے گورنر بنا ہے عجیب باولی باتیں کرنا شروع۔ سب کچھ صحیح تو چل رہا ہے، زبردست چل رہا ہے، مزے سے چل رہا ہے، سارے ادارے ہمارے پاس
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو 3000 NGOs چلا رہی ہیں، اور ان میں سے 3-4 ایسی ہیں جن کی اماؤنٹ دیکھیں، ہر سال کی ان کی خرچہ دیکھیں تو واقعی لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے زیادہ وہ خرچہ کر رہے ہیں ہم پہ۔ کوئی کہتا ہے میں 4 لاکھ لوگوں کو روزانہ دسترخوان پہ کھلا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں 3 لاکھ کو کھلا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے 5 لاکھ کو کھلا رہا ہوں۔ تو NGOs پہ چل رہا ہے یہ ملک، ادھار پہ چل رہا ہے، قرض پہ چل رہا ہے، اور ہمارے جو شاہی اخراجات ہیں وہ اور مزید بڑھ رہے ہیں۔ ہماری گردن میں جو سریا ہے وہ اور بڑا ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ ہم صرف الیکشن کب ہوگا، کون جیتے گا، میں جیتوں گا، میرے سینٹ کے کتنے ممبر ہوں گے، میرے MNA کتنے ہوں گے، میرے MPA کتنے ہوں گے، اس سے ہم باہر نہیں نکل رہے۔ ہم صرف ایک دائرے میں انہی باتوں کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے حالت یہ ہوئی ہے کہ آج اس وطن عزیز پاکستان کی نہ کوئی ریپوٹیشن دنیا میں ہے، نہ کوئی کاروباری ساخت ہے، نہ اسپورٹس میں ہے، نہ آپ کی ایئر لائن کوئی کام کر رہی ہے۔ لوگ بلکہ شرم آتی ہے، وہ کینیڈا جب جہاز جاتا ہے 2-3 جو PIA کا کرو ہے اس میں سے 1-2 بھاگ جاتے ہیں ہمیشہ۔ جس یونیورسٹی کے کانووکیشن میں جاؤ، سارے اسٹوڈنٹس جو گولڈ میڈلسٹ ہیں یا جو اچھی ہائر پوزیشن لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ملک سے باہر جانا ہے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ذرا غور کیجیے گا، آج رات ہی صحیح تھوڑا موقع ملے تو سوچئے گا کہ ہمیں ٹھیک کیسے ہونا ہے اور ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، ورنہ تو چل ہی رہا ہے، ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں اور کوئی آ جائے گا۔ پچھلے الیکشن بھی ہو گئے تھے، نیا پاکستان بھی بن گیا تھا، 1 کروڑ نوکریاں بھی مل گئی تھیں، 50 لاکھ گھر بھی بن گئے، روٹی کپڑا مکان سبھی کو مل رہا ہے، اور سب آنے والے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا ہے۔ لیکن اگر مجھ سے حقیقت پوچھیں تو آپ نے اور ہم نے اس نہ وطن کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے، نہ اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے، نہ اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ واحد قوم دنیا میں مجھے نظر آ رہی ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتی ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جو صاحب حیثیت ہیں یا وہ کچھ بن گئے ہیں، ان کے نزدیک شاید یہ پاکستان کچھ اور ہو، لیکن میں بات کرتا ہوں اس ماں کی جو اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے بچے کو سلا دیتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ بلائے گا، وہ کھلونا مانگے گا، اور اس ماں کے پاس 50 روپے نہیں ہے، کیونکہ فقط اس کا میاں 20,000 روپے ہی تو کماتا ہے، اور اس میں کرائے کا گھر ہے، اس میں بجلی پانی بجلی کے گیس ہیں کے بل ہیں، اور اس سے ہٹ کے ایسا نہیں ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز کے مالک ہیں، وہ بھی خوش نہیں ہیں اس پاکستان میں، وہ بھی پریشان ہیں، اور اگر غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، اور مڈل کلاس ختم ہو گیا ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اسپورٹس ایک ایسا شعبہ ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، نئی نسل کے لیے بھی اور اس ملک کے نئے ٹیلنٹ کے لیے بھی۔ جو اصغر عظیم صاحب یا ان کی نئی مینجمنٹ، آصف خان صاحب یا امجد صاحب، جو بھی اس اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سندھ کے جتنے نمائندگان ہیں، اصغر عظیم صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ بڑے عرصے سے اس کوشش اور کاوش میں ہیں کہ کسی طرح سے نئے ٹیلنٹ کو جگہ دی جائے، جو صحافی ہیں، اسپورٹ جرنلسٹ ہیں، ان کے لیے کام کیا جائے، ان کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان کے لوگوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو اصغر بھائی، میں آپ کو بحیثیت گورنر سندھ اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جب تک بھی میں یہاں موجود ہوں آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، آپ کی اس ایسوسی ایشن کے لیے، آپ کے اسپورٹس جرنلسٹ کے لیے جو بحیثیت گورنر سندھ میں کام کر سکتا ہوں انشاءاللہ وہ ضرور کروں گا۔ آپ لوگوں کو ایک بہت ہی ڈائنامک ینگ اسپورٹس منسٹر اس وقت اویلیبل ہیں، جنید علی شاہ، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ کام ہو، مجھے
رات دن محنت کر رہے ہیں، ساری چیزوں میں پیش رہتے ہیں. انشاءاللہ ایک اچھی ٹیم کے ساتھ اور آپ کی ایک اچھی ٹیم کے ساتھ ہم ضرور آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. لیکن جو باتیں میں نے پہلے کی اپنے اس پاکستان کے لیے، اس میں ہم سب نے حصہ ڈالنا ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے، معاشی طور پہ پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اس 24 کروڑ عوام میں کوئی مسیحا نہیں آئے گا، یہ آپ ذہن نشین کر لیں. ہمیں ایک دوسرے کا خود ہی مسیحا بننا ہے. ہمیں پہلے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا بھی ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ہمارے بہت ہی پیارے دوست فرحان عیسیٰ بھائی یہاں بیٹھے ہیں، یہ ضرور اپنا حصہ ڈالتے ہیں پاکستان کی ہر اس پروگرام میں جہاں پاکستان کی وقار اور عزت کی بات ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب مل جل کر پاکستان کے لیے، اس سندھ کے لیے اور اس شہر کراچی کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. سر سے گزارش کروں گا، انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. گورنر صاحب کے جو خیالات ہوتے ہیں ہمیشہ سے